بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ محلے کا موچی صرف کنواری لڑکیوں کے جوتے سیتا، اور جس کے بھی جوتے سیتا اگلے دن وہ لڑکی حاملہ ہو جاتی۔ کسی کو یہ راز نہیں معلوم تھا، جبکہ میں اس راز سے پردہ ہٹانا چاہتی تھی، اس لیے موچی کی بہن سے دوستی کی اور موچی سے ایک جوتا سلوا کر اسے گفٹ کر دیا۔ اگلے دن میں تجسس سے اس کے گھر گئی تو جان نکل گئی کہ گھر کے باہر شامیانہ تھا اور اس میں موچی اور اس کی بہن۔ میرا نام مریم ہے، میں ایک شہر کے چھوٹے سے علاقے میں رہتی ہوں۔ میرے ابا رکشے چلاتے تھے، ان کی آمدن بہت کم تھی، ہمارا گزر بسر بہت ہی مشکل سے ہوتا تھا۔ میری اماں گھر میں رہ کر سلائی کا کام کرتی تھی اور تھوڑے بہت گھر کے خرچے ابا کا ہاتھ بٹاتی تھی، لیکن وہ اکثر بیمار رہتی تھی۔ ان کا علاج سرکاری ہسپتال سے کرواتے تھے، لیکن سرکاری ہسپتالوں کا جو حال ہے وہ تو اللہ کی پناہ۔ نہ وقت پر کچھ ہوتا تھا، نہ ہی ڈاکٹر چیک کرتے تھے، بس یوں ہی وقتی گزارا ہوتا تھا۔ ہم لوگ 3 بہنیں ہی تھیں۔ بچپن میں تو احساس نہیں ہوتا تھا کہ گھر کے حالات تنگ ہیں، لیکن جیسے شعور آنا شروع ہوا تو سارے معاملات کے بارے میں پتہ لگنا شروع ہو گیا۔ ہم تینوں بہنیں سرکاری اسکول سے تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ میں سب سے بڑی تھی تو مجھے احساس تھا کہ گھر کے حالات کا۔ میں شام کے وقت بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی تاکہ میرا اور میری بہنوں کا اسکول کا خرچہ نکل جائے، ہماری تعلیم جاری رہ سکے۔ محلے کے باقی بچے بھی ہمارے ساتھ ہی اسکول میں پڑھتے تھے اور اس طرح محلے کے تمام گھروں میں آنا جانا بھی تھا اور باقی لڑکیوں سے دوستی بھی۔ شام کے بعد ہم سب مل کر کھیلتے بھی تھے۔ ہمارے ہاں کوئی بھی گھر ایسا نہیں تھا جو لوگ ایک دوسرے سے دور ہوں، کسی قسم کی لڑائی، کیونکہ اس میں ہماری ماؤں کا ہاتھ تھا۔ سب لوگ غریب ضرور تھے لیکن دلوں میں نفرت نہیں تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میری امی کی طبیعت شدید خراب ہو گئی، پھر اس دن میں اکیلی گھر پہ تھی۔ وہ شدید گرمیوں کا دن تھا جب امی کام کرتے کرتے گر گئیں۔ بہن بھائی سکول گئے ہوئے تھے، میں اماں کے ساتھ کام کروا رہی تھی۔ اب مجھے بہت ٹینشن ہوئی کہ میں کیا کروں۔ پھر میں جلدی سے ساتھ والی آنٹی کی طرف گئی، انہیں بلا لائی کہ میری اماں کو دیکھیں کیا ہو گیا ہے۔ انہوں نے فوراً سارا محلہ اکٹھا کر لیا اور سب انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں، انہیں ڈرپ لگے گی۔ تو میں پریشان ہو گئی کیونکہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے اور ڈرپ 200 روپے کی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سوچتی، سب عورتوں نے 20-20 روپے اکٹھے کیے، اس طرح 200 روپے کی ڈرپ اور ساتھ میں کچھ پھل بھی آ گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ سب بہت امیر تھے، لیکن ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ اگر کبھی کسی کو کچھ چاہیے ہوتا تو جمع کر کے وہ چیز خریدی جاتی تھی اور ہم لوگوں کو چیزوں کی قدر بھی زیادہ تھی۔ اس طرح محلے میں ایک موچی بھی تھا جو کہ بہت بزرگ تھا، اس کا کوئی بھی نہ تھا، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے سارے بچے بڑے ہو کر اس کو عمر میں چھوڑ کر چلے گئے۔ اب وہ اسی محلے میں عرصے سے کام کر رہا تھا اور سب کو اپنوں کی طرح ہی سمجھتے تھے۔ جس کی بھی جوتی کا مسئلہ ہوتا وہ اسی کے پاس چلے جاتے۔ ہمارے بھی سکول کے جوتے اگر کبھی ٹوٹ جاتے تو اتنی یہ تو استطاعت نہ ہوتی کہ نئے خرید لیتے، تو اسی سے ان کی مرمت کروا لیتے اور جوتے پھر سے پہننے کے قابل ہو جاتے۔ وہی ایک جھونپڑی میں رہتا تھا۔ محلے میں کبھی کوئی اس کو کھانا دے دیا کرتا تھا، لیکن اچانک اس کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی۔ سب بہت پریشان ہو گئے کیونکہ سب اس کو ایک گھر کا فرد سمجھتے تھے۔ محلے والوں نے مل کر اس کا علاج بھی کروایا، ہر چیز مہیا کی، لیکن اس کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ سب کا اس کے ساتھ احساس کا رشتہ تھا، کیونکہ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ہر ماہ کی 30 تاریخ کو سب محلے والے اکٹھے ہوتے اور پھر اپنے اپنے گھر سے وہ سامان لے کر آتے جو پورے مہینے کے آخر میں بچ جاتا تھا۔ کوئی آدھا پاؤ دال کا ہوتا تو کوئی چاول، کوئی آٹا، یہ سب جمع کر کے موچی کو دے دیا جاتا۔ ہم نے بچپن سے ہی اس کو اسی طرح دیکھا تھا، لیکن ایک دن اس نے دم توڑ دیا۔ جب صبح محلے والے اس کو ناشتہ اور دوائیاں دینے پہنچے تو تب انہوں نے دیکھا وہ بے جان پڑا ہوا ہے۔ سب نے اس کی تدفین کی تیاری کی اور وہ اپنی آخری منزل تک پہنچ چکا تھا۔ محلے میں کئی دنوں تک افسردگی چھائی رہی تھی، لیکن کچھ دنوں بعد سب کچھ معمول کے مطابق ہو گیا، کیونکہ مرنے والوں کے ساتھ کون مرتا ہے کبھی۔ میں نے میٹرک کا امتحان دیا ہوا تھا، میں نے بہت اچھے نمبروں سے اسے پاس کیا، میں بہت خوش تھی۔ اب میں اور میری سہیلیاں کالج میں داخلہ لے چکی تھیں اور کالج جایا کرتی تھیں۔ محلے میں کچھ روز بعد ایک نیا موچی بھی آیا، اس نے اپنا اخلاق دکھا کر سب کو جلد ہی اپنا دیوانہ بنا لیا، لیکن مجھے شروع سے ہی اسے دیکھ کر اچھا محسوس نہیں ہوتا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سی ایک درندگی دکھائی دیتی تھی، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ عورت کی 2 نہیں 4 آنکھیں ہوتی ہیں، وہ اپنے اوپر اٹھنے والی ہر نگاہ کا مفہوم سمجھ جاتی ہے۔ پر میں کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ وہ سب سے بہت اچھے سے رہتا تھا اور کام بھی بہت اچھا کر کے دیتا تھا۔ مجھے لگا یہ سب میرا وہم ہے۔ یہ سب کچھ یوں ہی چلتا رہا۔ کچھ دیر ابھی گزری ہی تھی کہ محلے میں نیا کام ہونا شروع ہو گیا۔
جس کی وجہ سے سب لوگ بہت پریشان تھے، بہت عجیب بھی تھا۔ وہ کام یہ تھا کہ یہ مجھے جس بھی کنواری لڑکی کی جوتی سلائی کر کے دیتا تھا وہ اگلے دن حاملہ ہو جاتی۔ کسی کو یہ راز نہیں معلوم تھا، سب کے لیے بہت حیرت کی بات تھی، لیکن سب محلے والے اس کو ایک دوسرے سے چھپا چھپا کر رکھتے تھے کہ کہیں ہماری اور ہماری بیٹی کی بدنامی نہ ہو جائے۔ ہم تو پہلے سے ہی قریب ہیں، ہماری بیٹیوں سے شادی کون کرے گا، لیکن معاملہ دن بدن سنگین ہوتا جا رہا تھا۔ یہ بات تو کوئی بھی کسی کو نہ بتاتا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ محلے میں اب سب ایک دوسرے سے کھچے کھچے رہتے تھے اور کوئی سب ایک دوسرے کے گھر بھی نہیں جاتے تھے۔ اگر کوئی جاتا تو اسے دروازے سے آدھی بات پوچھ کر رخصت کر دیا جاتا۔ میری جو سہیلیاں سب ساتھ کالج جاتی تھیں، ان میں سے کئیوں نے بھی کالج جانا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیونکہ یہاں تو سب کا خواب تھا اپنے بچوں کو پڑھانا لکھانا ہے، لیکن اس کا الٹا ہی ہو رہا تھا۔ پھر ایک دن محلے میں ایک آنٹی فوت ہو گئی۔ سب عورتیں وہاں اس آنٹی کے گھر چلی گئی تھیں، لڑکیاں گھر تھیں، کیونکہ ہمارے ہاں روایت تھا نہ جوان لڑکیاں جنازوں میں شریک نہیں ہوتی۔ تب میں نے 3-4 دوستوں کو ساتھ لیا اور ہم سب دوستوں کے گھر میں جا کر ملنے لگے۔ تب ہم نے دیکھا کہ کئیوں کے پیٹ بھی پھولے ہوئے تھے اور کچھ الٹیاں کر رہی تھیں۔ یہ بات جلد ہی محلے میں پھیل گئی۔ گھر والوں نے بدنامی کے ڈر سے بھی حمل ضائع نہیں کروائے تھے کہ سب کو پتہ چل جائے گا، لیکن یہ سب پھیلنے کے بعد بھی جاری رہا۔ پھر پولیس تک بات کی، لیکن وہاں کی پولیس کو کون سا اچھے سے دھیان دے رہی تھی۔ بس بات یہی تک آ کر رکی کہ جو لڑکیاں موچی سے جوتا ٹھیک کروا کر آتی ہیں صرف ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ موچی سے بھی پوچھا گیا پر اس نے انکار کر دیا۔ اس کی غریبی دیکھ کر کسی نے اس پر شک بھی نہ کیا۔ موچی سے سب نے پوچھا بھی، لیکن اس نے اپنی درد بھری کہانی سنائی کہ میں تو بہت غریب ہوں، محنت سے کام کاج کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، میں تو سیدھا سادہ سا آدمی ہوں، مجھے کیا معلوم اس سب معاملے کے بارے میں۔ محلے والوں نے بھی اس کی بات پر یقین کر لیا، لیکن مجھے چین نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس سب کے پیچھے کیا راز ہے، یہ سب کیا ماجرا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ ہو نہ ہو کچھ گڑبڑ تو ضرور ہے، کیونکہ ایک دم سے اتنی ساری لڑکیاں حاملہ کیسے ہو سکتی تھیں؟ ایک یا دو کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تو ان کے کردار پر کچھ کہا جا سکتا تھا، لیکن یہاں تو کئیوں کے ساتھ ایک جیسی چیز تھی۔ لیکن میں پھر سے اپنے کالج میں لگ گئی اور ہمارے کالج میں امتحان تھے، لیکن میری بچپن کی سہیلی نے بھی وہ امتحان نہ دیا۔ میں بہت حیران تھی کیونکہ اس نے اس طرح کبھی نہیں کیا تھا۔ اس نے تو امتحانات کی پہلے سے تیاری بھی کی ہوئی تھی اور بہت لائق تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا بات تھی۔ میں امتحانوں میں مصروف تھی۔ جس طرح امتحان ختم ہوئے میں اس کے گھر گئی تو معلوم ہوا کہ وہ بھی اس حادثے کا شکار ہو چکی تھی۔ میں یہ سن کر بہت پریشان ہوئی، مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ میں نے سوچ لیا کہ اب کسی بھی طرح اس حقیقت کو جان کر ہی دم لوں گی۔ آخر اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ مجھے شروع سے ہی موچی پر شک تھا۔ میں نے ایک ترکیب لگائی اور میں موچی کے گھر جا پہنچی اور جاننے کی کوشش کی کہ آخر کچھ گھر میں تو ایسا کچھ نہیں، گھر میں کون کون ہوتا ہے اور کیا کیا کرتا ہے۔ اس کی ایک بہن میری ہم عمر تھی، میں نے اس سے دوستی کر لی اور اب ہر روز موچی کے جانے کے بعد اس کے گھر جاتی تھی۔ وہ لڑکی بہت اچھی تھی اور میری پکی سہیلی بن گئی۔ وہ مجھے اپنے گھر کی باتیں بھی بتاتی تھی اور بے حد معصوم بھی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ میں اس کے ساتھ یہ سب کر کے صحیح کر رہی ہوں یا نہیں، پر مجھے اپنی دوستوں اور باقی لڑکیوں کو بچانے کے لیے یہ کرنا ہی تھا۔ ایک دن میں پلان کے مطابق گھر سے میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہن کر گئی اور یوں ظاہر کیا کہ میری جوتی ابھی ابھی ٹوٹی ہے۔ اب میں گھر کیسے جاؤں گی؟ اس کی بہن نے مجھے اپنا جوتا لا کر دے دیا۔ میں یہی چاہتی تھی، میں نے گھر آ کر وہ جوتا خود توڑ دیا اور اس کی سلائیاں کھول دیں۔ اس کو پھر اسی موچی کے پاس صحیح کروانے کے لیے چلی گئی۔ اس نے کہا صبح تک ٹھیک ہو جائے گا، صبح مجھ سے اسے لے لینا۔ صبح ہوتے ہی میں موچی کے دکان پر گئی، اس نے مجھے جوتی دے دی اور جوتی لے کر سیدھا میں اس کے گھر گئی اور اس کی بہن کو جوتا دے دیا۔ اب مجھے انتظار تھا کہ کب وہ جوتا پہنے گی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کی بہن کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے جو محلے کی باقی لڑکیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور میں چند روز بعد خود اس کے گھر گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا، وہ بھی حاملہ ہو گئی۔ انہوں نے یہ بات موچی کو نہیں بتائی تھی۔ مجھے کافی افسوس بھی ہوا، مجھے تو پہلے دن سے ہی اس موچی پر شک تھا، جو نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے۔ میں نے ایک دن ارادہ کیا کہ میں چھپ کر اس کو دیکھوں گی، یہ ایسا کیا کرتا ہے جس سے لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے۔ میں نے اس سب معاملے کے بارے میں پولیس کو بھی بتا دیا، ان سے مدد کے لیے بولا تو انہوں نے میری بات پر یقین کیا اور میرے ساتھ چل پڑے۔ میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چل کر دیکھیں آخر کیا معاملہ ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ موچی جو بھی جوتی سیتا تھا اس میں وہ کچھ کاغذ کی چیز رکھ کر سلائی کرتا تھا، جس سے ہمیں یقین ہو گیا کہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا ہے۔ پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا کیونکہ اب ہمارے پاس اس کے خلاف ثبوت بھی تھا، اور تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ ایک بہت بڑے مافیا سے تعلق رکھتا ہے اور کئی سالوں سے وہ یہ کام کرتا ہے۔
وہ جو کاغذ کی چیز وہ جو جوتیوں میں رکھتا تھا وہ در حقیقت ایک چپ تھی۔ جب کوئی جوتا پہن لیتا تو اس میں موجود ایک بٹن آن ہو جاتا تھا، جس سے یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ شخص کس وقت کہاں کس جگہ پر موجود ہے، اور پھر اس کی گینگ کے لوگ اس لڑکی کو بے ہوش کر کے اغوا کر لیتے اور اس کے ساتھ زیادتی کرتے اور ان کا اماں ابا سے پیسے بھی وصول کرتے کہ انہوں نے معاوضہ نہ دیا تو ان کی بیٹی کو نازیبا تصویریں اور ویڈیوز وائرل کر دیں گے، اور ان کے والدین مزید بدنامی کے ڈر سے ان کی ہر بات مان لیتے تھے، اور در حقیقت ساری جانچ پڑتال کے بعد معلوم ہوا کہ یہ نفسیاتی لوگوں کا پورا گروہ ہے جو معصوم لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور ان کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں اور ان کے خاندان والوں کی زندگیوں کو برباد کر دیتے تھے۔ ان لوگوں نے اس طرح کتنے ہی گھر اجاڑے تھے۔ یہ لوگ اسی طرح الگ الگ علاقوں میں کبھی دودھ والے کا، کبھی کوڑے والے کا، کبھی اخبار دے کے جانے والے کا بھیس بدل کر جاتے تھے، لیکن یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ان کی رسی کو دراز کی تھی اور ان کی پکڑ بہت سخت اور زبردست ہے، اور ایک دن جو کیا ہو اس کی سزا آخر مل کر ہی رہتی ہے۔ ان لوگوں کے ضمیر مر جاتے ہیں لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور جتنا بھی ظلم ہو جائے آخر ختم ہو کر ہی رہتا ہے اور انجام بہت برا اور عبرتناک ہوتا ہے۔ موچی کو بھی اس کے کیے کی سزا مل کر ہی رہی۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ اس کی اپنی بہن کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے اور یہ کہ اسی نے اس کی جوتی میں چپ لگائی تھی، تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ زاروں قطار رونا شروع ہو گیا اور اپنے آپ کو مارنے پیٹنے لگا۔ میری غلطیوں اور زیادتیوں کی سزا میری بہن کو مل گئی۔ میں دوسروں کی بیٹیوں کو رسوا کرتا تھا، آج میری بہن ہو گئی۔ آج اس کو احساس ہوا تھا کہ آخر ان کے گھر والوں پر کیا بیتتی ہوگی۔ اس نے کہا کہ یہ سب اس نے اپنے گھر والوں کو کیا تھا کہ تاکہ وہ اچھی زندگی گزار سکیں۔ وہ غریبی کی زندگی سے تنگ آ گیا تھا۔ غلط کاموں میں آسانی تو دکھائی دیتی ہے لیکن یہ زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ اس نے اسی وقت ان کاموں سے توبہ کی اور کہا آئندہ کے بعد وہ پھر ایسا کبھی نہیں کرے گا، اور اس نے اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار بھی کیا، لیکن اس کی معافیاں ان لڑکیوں کی عزت واپس نہیں کر سکتی تھی۔ میری بچپن کی سہیلی جو اس حادثے کا شکار ہوئی تھی وہ اب تک اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی سے باہر نہیں آ رہی تھی۔ وہ بہت صدمے میں تھی۔ میں نے جا کر اس کو بتایا جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا اور جس کی وجہ سے تم اس حالت میں ہو، میں نے ان کو ان کے کیے کی سزا دلوا دی ہے اور میں زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارنے لگ پڑی۔ اس طرح اس کی حالت آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی تھی اور پھر سے وہ میرے ساتھ کالج جانا شروع ہو گئی۔ میں خوش تھی کہ میری کوششوں سے یہ مجرم پکڑے گئے اور کتنی ہی لڑکیاں ان کی اس درندگی کا نشانہ بننے سے بچ گئیں۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں۔ مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آفیشیل کہانی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔